کر لیں، جھڑکے بھی نہیں، اظہار تکلیف بھی نہ کریں، ساتھ چلیں گے تو تھوڑا سا اکڑ کے چلیں گے. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو ماں باپ سے اپنے آپ کو سپریم مانتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ہو گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہے نا، ان کے سامنے جب جانا تو اکڑ نہ ہو، غرور نہ آئے، تکبر نہ ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں شانوں کو تذلل سے، انکساری سے، خاکساری سے اپنے دونوں شانوں کو ان کی بارگاہ میں جھکا دینا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تکلیف ہوئی، ہم اظہار تکلیف بھی نہیں کریں گے، جھڑکیں گے بھی نہیں، اچھے سے بات بھی کر لیں گے اور ان کے سامنے شانوں کو جھکا بھی دیں گے، بس دنیا تک معاملہ رہے گا. اللہ نہ کرے کہ وہاں صادقہ پڑے یا وہاں کے لیے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں. ہوتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے دنیا میں تھے، بس دنیا میں کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے بہت سارے کام انجام دیے. تو قرآن کیا کہتا؟ نہیں، وقل، جب محراب عبادت میں آنا تو کیا کہنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہنا؟ اے میرے اللہ، اے پروردگار، رب ارحمہما، ان دونوں چھوٹے پروردگاروں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے صغیر سنی میں رحم کیا تھا، جیسے ہمارے بچپنے میں رحم کیا تھا. یہ بہت اہم ہے. آپ ذرا پوچھئے یا دیکھیے آپ دنیا میں، ٹھیک ہے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے بچپنے میں کیسے رحم کے ساتھ کام کیا ہے، کیسے رحم کے ساتھ تربیت کیا ہے. تو ذرا آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کس رحم سے پالتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بچہ تھوڑا سا روتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، پوچھنے لگتی ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے، پوچھنے لگتا ہے بھائی کیوں رو رہا ہے، تشویش ہو جاتی ہے نا اسے. تو ویسے ہی رحم فرما. بھائی ماں باپ، کوئی گنجائش ہوتی ہے بچپنے میں ظلم کی؟ کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ماں باپ تو ظلم کرتے ہی نہیں بچپنے میں، بالکل بھی نہیں. تو ویسے ہی رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا. یہ دو آیتیں اگر کسی نے یاد کر لی یا اس کا ترجمہ یاد کر لیا یا اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا تو اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے رہنا کیسے ہے اور اس کے لیے دعائیں کیسے کرنا ہے. تو کبھی کبھی اپنے والدین کو دعاؤں میں بھی فراموش. اچھا یہ بھی بات میں ضمن عرض کرتا چلوں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، ہوتا ہے نا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرو. سب سے پہلے کس کے لیے دعا کرنا ہے؟ والدین کے لیے دعا کرنا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یہ عظمت ہے والدین کی. اچھا یہ دعائی کے لیے نہیں، اگر آپ کبھی خدا نخواستہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، اور خوشا نصیب ہے وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ ان کے حق میں دعائیں کریں. لیکن اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو احادیث میں وارد ہوا ہے کہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے قبر پہ چلا جائے، ماں باپ کے قبر پہ جائے. باپ کے قبر کے پائیتی، ماں کے قبر کے پائیتی اور باپ کے قبر کے سرہانے. اگر باپ کی قبر ہے تو باپ کے قبر کے سرانے چلا جائے، اور ماں ہے تو ماں کے قبر کے پائیتی چلا جائے اور جا کر کے وہاں اپنے لیے دعا کرے. تو کہتے ہیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کبھی بھی خدا نخواستہ کسی کو کوئی پریشانی آ جائے تو وہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے کہے کہ دعا کر دیں، اور اگر جس کے والدین زندہ نہیں ہیں تو وہ ان کے قبروں پہ چلا جائے اور وہاں وہ دعا کرے تو انشاءاللہ وہ دعا اس کی ضرور پوری ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی کس طریقے سے والدین کے ساتھ رہنا ہے اور دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی، اور جن کے والدین زندہ ہیں
انہیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب نعمتیں ہم سے جدا ہو جاتی ہیں۔ جب نعمت رہتی ہے تو اس کی بے قدری ہوتی رہتی ہے، بے قدری ہوتی رہتی ہے، لیکن جب نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے ہمیں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو ہم سے جدا ہو گئی ہے، چھن گئی ہے۔ تو اب آئیے